لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ القریش کے بارے میں اہم حقیقت۔ پیارے ناظرین، آج ہم ایک نہایت مختصر لیکن عظیم سورۃ القریش کے بارے میں بات کریں گے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اس سورت کے بارے میں بہت سے فضائل اور وظائف بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سورت کو پڑھنے سے موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، گیس ختم ہو جاتی ہے، کسٹرول کم ہو جاتا ہے، وقت سے پہلے بڑھاپا نہیں آتا، رزق میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے اور نہ جانے کیا کیا۔ لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا فرض ہے کہ ہم ہر بات کو قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں پرکھیں۔ دین میں اپنی طرف سے کوئی بات شامل کرنا یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے آج ہم جانیں گے کہ سورۃ قریش کا اصل پیغام کیا ہے اور اس کی مستند برکتیں کیا ہیں۔ سورۃ القریش کا تعارف۔ سورۃ قریش قرآن مجید کی 106ویں سورت ہے اور اس میں صرف 4 آیات ہیں۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے قریش قبیلے پر اپنے عظیم احسانات کا ذکر فرمایا ہے۔ قریش کو ایسی نعمتیں دی گئیں جو اس زمانے میں بہت بڑی نعمتیں شمار ہوتی تھیں، یعنی امن اور رزق۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ قریش کو مانوس کرنے کے لیے، یعنی ان کے جاڑے اور گرمی کے سفروں کو آسان بنانے کے لیے، پس انہیں چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک میں کھانا دیا اور خوف سے امن عطا فرمایا۔ پیارے ناظرین، اس صورت کا اصل پیغام یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو رزق دے، امن دے، صحت دے، عزت دے اور زندگی کی آسانی عطا کرے تو انسان کو صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہم اکثر نعمتیں تو چاہتے ہیں لیکن نعمت دینے والے کو بھول جاتے ہیں۔ سورۃ قریش ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ نعمتوں پر غرور نہیں بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ اس سورت کے بارے میں بہت زیادہ فیک خبریں پھیلائی جاتی ہیں، تو یہاں ایک اہم بات آپ سمجھ لیجئے۔ بعض لوگ سورۃ قریش کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے بڑھاپا نہیں آتا، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، پیٹ کم ہو جاتا ہے، گیس ختم ہو جاتی ہے، کسٹرول اور یورک ایسڈ ختم ہو جاتا ہے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں قرآن مجید میں صحیح احادیث میں کوئی واضح مستند دلیل موجود نہیں ہے۔ اس لیے ان باتوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا دین کی طرف منسوب کرنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر سورۃ قریش پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سورۃ قریش کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر سورت خیر، برکت، رحمت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ لہذا سورۃ قریش بھی قرآن کریم کا حصہ ہے۔ اس کی تلاوت یقیناً باعث ثواب، باعث رحمت اور باعث برکت ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں چاہیے کہ روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کریں، سورۃ قریش بھی محبت اور اخلاص سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ادا کریں، رزق حلال کمائیں، امن سلامتی کی قدر کریں اور صرف وہی فضائل بیان کریں جو قرآن و سنت سے ثابت ہوں۔ یہی احتیاط ایک سچے مسلمان کی علامت ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ سورۃ قریش کو روزانہ محبت سے پڑھتے ہیں تو یقیناً یہ قرآن کی تلاوت ہے جس پر اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرماتے ہیں۔ لیکن ہمیں ایسے فضائل بیان کرنے سے بچنا چاہیے جو مستند دلائل
سے ثابت نہ ہو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی غیر ثابت بات منسوب کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو صحیح سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک صحیح علم پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ضرور اسے شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں قرآن کا صحیح پیغام جان سکیں۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔